دوسرے مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی سارے بدن کو دیکھ سکتے، سر، چہرہ، گردن، پیٹ، پیٹھ، پاؤں سب کو دیکھ سکتا ہے، صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک انسان دوسرے مرد کو ننگا نہیں دیکھ سکتا۔ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ، اور دیکھ سکتا ہے مرد، من الرجل، مرد میں سے، جمی بدن کی طرف، الا الی ما بین سرته الی رکبته، اور اس حصے کو نہیں دیکھ سکتا جو درمیان ناف اور درمیان گھٹنے کے ہے۔ لقول علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کا ارشاد ہے، عورت الرجل، عورت رجل کا ما وہ حصہ ہے بین سرتی ہی الی رکبتی ہی، جو ناف سے لے کر گھٹنے تک، ویروی، اور ایک روایت میں ہے ما وہ حصہ دون جو نیچے ہے سرہ سے، حتی تجاوز رکبتہ، حتی کہ گزر جائے کس سے؟ گھٹنے سے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سرہ عورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں آیا ہے ما دون السرہ، وہ حصہ جو سرہ کی نیچے ہیں، معلوم ہے نفس سرہ یہ عورت نہیں ہے، خلافا لما یقولہ ابو عصرہ، وہ کہتے ہیں سرہ عورت ہے۔ اور شافعی رحمہ اللہ والرکبۃ عورہ، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے یہ عورت ہے، کیونکہ یہاں آیا ہے حتی تجاوز رکبتہ، حتی کہ رکبے سے متجاوز ہو جائے، خلافا لما قالہ الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ گھٹنا جو ہے یہ عورت نہیں ہے۔ والفخذ عورت، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ران جو ہے یہ عورت ہے، خلافا لاصحاب الظواہر، اہل حدیث جو ہے وہ اس کو عورت نہیں سمجھتے، وہ ایک چھوٹا سا کپڑا نیچے ڈال کر پیچھے باندھ لیتا ہے، وہ پہلوان نہیں ہے، سوری ننگے، یہ جائز ہے۔ کسی نے کہا نا پتلون میں نماز جائز ہے یا نہیں ہے، کہتے ہیں اگر پٹھان پیچھے جائے وہ کھڑا ہو کر جائز ٹھیک ہے، پٹھان پیچھے کھڑا ہو، پھر پتلون والی کی بھی جائز نہیں ہے، پٹھان کی بھی جائز نہیں۔ والرکبۃ عورت والفخذ عورت، اور ران عورت ہے، خلافا لاصحاب الظواہر۔ وما، اب ناف اور منبت الشعر، جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، درمیان میں جو چھوٹی سی جگہ خالی ہے یہ عورت ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے وما دون السرہ، سرہ کی نیچے الی منبت الشعر، جہاں بال اگتے ہیں یہ عورت ہے، خلافا لما یقولہ الامام ابو بکر محمد بن فضل کماری رحمہ اللہ، معتمدا فیہ العادہ، وہ اعتماد کرتے اس میں عادت کا، لوگ بنین پہنتے قمیص نہیں پہنتے گرمیوں میں، اور لاچا جو ہے وہ بالکل منبت الشعر پر باندھ دیتے ہیں، تو منبت الشعر اور ناف کی درمیانی حصہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اس لیے غلط ہے، لا معتبر بہا، عادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے مع النص، جب نص موجود ہے، نص ہے ما دون سرہ حتی یجاوز رکبہ، ٹھیک ہے، مع النص بخلافہ، جب نص عادت کے خلاف۔ اب مصنف نے کہا کہ نفس ناف عورت نہیں ہے، ناف عورت نہیں، تو کہتے ہیں وقد روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی علیہ السلام انہو قال، حضور نے فرمایا الرکبۃ، گھٹنا عورت ہے، معلوم ہوا کہ گھٹنا عورت ہے، امام شافعی فرماتی تھی نہیں ہے۔ اب ناف عورت نہیں ہے، وعبد الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظاہر کیا حضرت حسن نے سرت و اپنا ناف، فقبلہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس چوما حضرت حسن کے ناف کو ابو ہریرہ نے، معلوم ہوا کہ یہ عورت نہیں ہے۔
اب ران کا مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک ران عورت ہے. وقال علیہ السلام لجرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا واری فخذہ کا، چھپاؤ اپنا ران. اما علمت ان الفخذ عورت، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ران عورت. ٹھیک ہے. اب ناف تو عورت نہیں ہے، ناف کی نیچے عورت شروع ہے اور ران عورت ہے. رقبہ امام شافعی عورت نہیں مانتے تھا اور ہم مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ رقبہ کے اندر ران کی ہڈی اور پنڈلی کی ہڈی دونوں جمع ہے، تو یہ ملتقا ہے نیچی ہڈی کا اور اوپر ہڈی. اور اوپر ہڈی تو عورت ہے اور نیچی ہڈی عورت نہیں ہے، تو اوپر ہڈی محرم لے نظر ہے اور نیچی ہڈی محلل ہے. اور جہاں محرم و محلل کا جمع ہو جائے تو ترجیح کس کو؟ محرم کو. معلوم ہو کہ گھٹنا عورت ہے. وَلِأَنَّ الرَّكْبَةَ گھٹنا ملتقا، یہ جائے ملاقات ہے اس عظم کا، الفخذ جو ران کا ہے، والساق اور اس ہڈی کا جو ساق کا ہے. فاجتمع المحرم والمبیح، جمع ہو گئی وہ ہڈی جو محرم لے نظر ہے وہ ران والا ہے، والمبیح جو مبیح لے نظر ہے وہ ساق والا ہے. اور اس جیسی موقع پر یغلب المحرم، محرم غالب آتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری نزدیک رقبہ بھی عورت ہے، فخذ بھی عورت، شرمگاہ بھی عورت، لیکن رقبہ کے اندر عورت کا حکم خفیف ہے، اس سے زیادہ رقبہ میں ہے اور اس سے زیادہ شرمگاہ میں ہے. اس لیے کہتے ہیں حکم عورت کا جو سطر ہے رقبہ میں اخف ہے من ہو اس سے فی الفخذ جو فخذ میں ہے، اور فخذ میں اخف ہے من ہو اس سے فی السوآ جو شرمگاہ میں ہے. حتی ان کاشف الرقبہ، اگر ایک آدمی گھٹنا ظاہر کرے ینکر علیہ برفقین، اس کی تردید کرو لیکن نرمی کے ساتھ. وکاشف الفخذ، جو ران کو ننگا کرے یعنف علیہ، اس پر سختی کی جائے. وکاشف السوآ، اور جو شرمگاہ کو ننگا کرے یعذب، اس کو مارو. ان لجا، اگر اظہار شرمگاہ پر اصرار کرے. سنتے ہو؟ اب مرد کی کس حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنی سے نیچی بھی دیکھنا جائز ہے اور ناف سے اوپر بھی. اب کہتے ہیں کہ مرد کی جس عضو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں. وما وہ اعضاء یباح النظر الیہ، جن اعضاء کی طرف نظر مباح ہے مرد کا مرد کی طرف، نو یباح المس، اس کا چھونا بھی، ہاتھ لگانا بھی حلال ہے. لأنہما، نظر و چھونا، فیما، ان اعضاء میں جو عورت نہیں ہے، سواء برابر ہے. ٹھیک ہے. اب عورت کی کن اعضاء کو دیکھ سکتی ہے؟ تو کہتے عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک دوسری عورت نہیں دیکھ سکتی، اور گھٹنے سے نیچے اور ناف کے اوپر ایک عورت دوسرے عورت کے بدن کو دیکھ سکتی ہے. جو دو مردوں میں حکم ہے وہ دو عورتوں میں. وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ، اور جائز ہے عورت کے لیے ان تنظر، کہ وہ دیکھے مرد میں سے إِلَى مَا يَنظُرُ الرَّجُلُ إِلَيْهِ. یہ عورت کا مسئلہ نہیں. ایک مرد دوسرے مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتا، گھٹنے سے نیچے اوپر دیکھ سکتے. تو عورت اجنبی مرد کے کن اعضاء کو دیکھ سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک علاقہ ممنوع ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتی. اور اجنبی عورت اجنبی مرد کی طرف ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے دیکھ سکتی ہے. اور جائز ہے عورت کے لیے کہ وہ دیکھے اجنبی مرد کو، علامہ ان اعضاء کو ینظر الرجل الیہ، کہ مرد اس اعضاء کو دیکھ سکتا ہے. لیکن کب؟ اذا امنت الشہوہ، جب عورت کو امن ہو شہوت کا. لاستواء الرجل والمرأة، کیونکہ مرد اور عورت برابر ہے دیکھنے میں. علامہ ان اعضاء کو جو عورت نہیں ہے. کثیاب، دیکھو
کپڑوں کو مرد دیکھ سکتا ہے تو عورت بھی دیکھ سکتی ہے، والدواب جانوروں کو مرد دیکھ سکتا ہے تو عورت بھی، تو جہاں جہاں مرد کا دیکھنا جائز ہے وہاں وہاں عورت کا بھی دیکھنا جائز ہے، اور مرد کا دیکھنا دوسرے مرد کو فوق السرہ و تحت الرکبہ جائز ہے، تو عورت کے لیے بھی مرد کو فوق السرہ اور تحت الرکبہ دیکھنا جائز ہے۔ وفی کتاب الخنساء، اور تمہاری کتاب میں من الاصل مقصود سے یہ ہے کہ ان نظر المرأة الى الرجل الاجنبی بمنزلۃ نظر الرجل الى محرمہ، بعض نے عورت کو کوئی اجازت نہیں دی بلکہ یہ کہا کہ بھائی بہن کی جن اعضاء کو دیکھ سکتا ہے، اجنبی عورت اجنبی مرد کے ان اعضاء کو دیکھ سکتا ہے، بات سمجھ میں؟ اور انسان اپنی بہن کی پشت کو نہیں دیکھ سکتا، پیٹ کو چھاتی کو نہیں دیکھ سکتا، لہذا اجنبی عورت اجنبی مرد کی کمر کو پیٹ کو چھاتی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور کتاب الخنساء میں من الاصل مقصود سے یہ ہے کہ نظر مرئی اجنبی کا رجل اجنبی کی طرف ایسا ہے جیسے نظر رجل کا الی محارمہ، کیوں؟ اس لیے کہ مرد عورت کی جنس کے خلاف ہے تو یہ موجب شہوت ہے، نظر خلاف جنس کی طرف جو عورت کی نظر ہے مرد کی طرف اغلظ ہو، یہ بہت زیادہ کری ہے، وَإِن كَانَ فِي قَلْبِهَا شَهْوَةٌ، اب عورت کے دل میں شہوت یقینی ہے، اور اکبر رائحہ یا غالب رائے یہ ہے انہا تشتہی کہ مجھے شہوت آئے گی، یا عورت کو شک تھا فی ذالک شہوت آنے میں، تو مستحب ہے عورت کے لیے ان تغض بصرہا کہ وہ اپنے آنکھوں کو نیچے کرے اور پھر بگاڑ کو نہ دیکھے، بات سمجھ میں؟ اولو کان الناظر هو الرجل، اور اگر دیکھنے والا پھر بگاڑا ہے عورت کی طرف، وہ ہوا بھی حاضر کی صفت ہے، اور ان کو یہ صفت ہے کہ امکان ہے شہوت آنے کا، شک ہے، نلم ینظر بالکل نہیں دیکھے گا، یہ مال اشارہ ہے علت تحریم، علت۔ تو دیکھو عورت کو اگر شک ہو کہ پیر کو دیکھنے سے میری شہوت ابھر آئے گی تو اس کے لیے دیکھنا جائز ہے لیکن نہ دیکھنا مستحب ہے، اور اگر پیر کو یہ شک ہو کہ دیکھ کر مریدنی کو مجھے شہوت آئے گی تو اس صورت میں دیکھنا یہ کیوں؟ تو کہتی اس وجہ سے کہ عورت پر شہوت ویسی بھی غالب، تو اگر پیر بگاڑا دیکھی تو دیکھنے سے اس کی شہوت آئے گی تو دونوں طرف سے آگ لگ جائے گی، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، بات سمجھ میں؟ اور اگر عورت کو دیکھنے سے شہوت آنے کا خطرہ ہو وہ دیکھ سکتی ہے، کیونکہ دیکھنے سے اس کی شہوت تو بڑھے گی، لیکن یہ جو ٹھنڈا ہے یہ کیا ہے؟ تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں، بات سمجھ میں آئے گی؟ وجہ فرق کا کہ عورت کو شک ہے تو وہ دیکھ سکتی ہے، مرد کو شہوت کی شک ہو نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ شہوت عورتوں پر غالب ہے، او وہ ہوا شہوت غالبہ کل متحقق، شہوت متحققہ کی طرف ہے اعتباراً نو فاذا اشتهى الرجل، جب پھر بگاڑا کو شہوت آئی دیکھنے سے نو شہوت جانبین سے موجود ہے تو خطرہ ہے ایکسیڈنٹ کا، وجہ کذالک اذا اشتهت، اگر عورت کو دیکھنے سے شہوت آئی تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ شہوت غیر موجود ہے فی جانبین، پھر بگاڑا کی جانب میں وہ ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ حقیقتاً و اعتباراً نو فکانت فی جانب واحد، یہاں شہوت عورت کی جانب میں اور پہلی صورت میں جانبین سے ہیں، اور جو شہوت متحقق ہو جانبین سے یہ ایصال الی الزنا میں اقوا ہے اس شہوت سے جو متحقق ہو فی جانبین عورت کی جانب میں، یہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے، یہ عورت اس عورت کی کن کن اعضاء کو دیکھ سکتی ہے؟ کہتے ہیں وہ دو رجلین کا جو حکم ہے، ایک مرد دوسرے مرد کو ما فوق السرہ بھی دے سکتا ہے اور ما تحت رکبہ بھی دے سکتا ہے، اور سرہ رکبہ میں نہیں دیکھ سکتا، تو ایک عورت دوسرے عورت کی ما فوق السرہ بھی دیکھ سکتی ہے، ما تحت رکبہ بھی دیکھ سکتی ہے، اور سرہ اور رکبہ کے درمیان نہیں دیکھ سکتی۔ وتنظر المرأة، اور دیکھ سکتی ہے عورت من المرأة عورت سے الی ما ان اعضاء کو کی جائز ہے مرد کے لیے دیکھنا رجل سے، لوجود المجانست کیونکہ عورت اور عورت ایک جنس ہے، وانعدام الشہوت غالباً، اور عورت کو دیکھی تو شہوت معدوم ہوتی ہے جس طرح رجل کو دیکھی تو شہوت معدوم ہے۔ دوسرا یہ
کہ عورتوں کی دیکھنے میں ضرورت ہے. عورتیں گھر میں رہتی ہیں اور کام کاج کرتی ہے. کبھی آستین نیچے اتر گیا ہے تو اگر ہم گھر کی عورتوں کو کہیں اس کو نہ دیکھو تو اس میں کیا ہے؟ حرج ہے. دوسرے کی ضرورت متحقق ہے علل انکشاف اعضاء ننگی کرنے کو فیما بینہن. اور بابا جی سے یہ ہے کہ نظر مرئی کا مرئی کی طرف کا نظر الرجل الی محارمہ، یعنی عورت دوسرے عورت کے پیر، پیٹھ، چھاتی کی طرف، گلے کی طرف نہیں دیکھ سکتی. بخلاف نظر الی الرجل، عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے کیونکہ رجال محتاج ہوتے ہیں زیادت انکشاف اعضاء کو کیونکہ وہ مشغول بالاعمال ہے. لیکن والاول صح اول متن وہی بات. اب یہ پیر بگاڑا کی لونڈی ہے، یہ سودا کیا ہے؟ لونڈی. یہ اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو غار ہیرا میں دیکھ سکتا ہے، تو کہتے ہیں دیکھ سکتا ہے، یہ نہیں جائز ہے. کیوں؟ ما فوق النظر یہ کر سکتا ہے، یعنی وتی کر سکتا ہے. تو جس کے لیے وتی جائز ہے ہاں غار میں دیکھنا وہ طریقہ والا جائز ہے. وَيَنظُرُ الرَّجُلُ، اور دیکھ سکتا ہے پیر بگاڑا اپنی اس لونڈی سے تحل لہو جو اس کے لیے وسیع حلال ہے، وزوجتی یعنی صحیح الی فرجہا وہذا اطلاق، اور یہ اجازت ہے پھر نظر الی سائر بدنہا کہ جب فرد کو دیکھ سکتا ہے تو باقی بدن کو بطریقی شہوت ہو یا نہ ہو. دلیل اس میں حضور کا فرمان ہے غض بصرک، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، الا نیچے نہ کرو، عن امتک، اپنی لونڈی سے، وامرأتک، اور اپنی بیوی سے. دوسرا یہ کہ فرض کی طرف دیکھنے اس لیے جائز ہے کہ دیکھنے سے بڑا کام جو ہوتی ہے وہ جائز ہے، تو نظر تو بطریقہ والا جائز ہے. وَلِأَنَّمَا وُوَتِي جو فوق نظر کے من الوسیس متی سے والغشیان اور جماع سے وہ مباح ہے. نفن نظر اولا الا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیر بگاڑے جماع کے وقت اعضاء ریشہ کو نہ دیکھے. والاول اولا الا ان الاولا، اولا یہ ہے اللہ ينظر کہ نہ دیکھے کل واحد منہما میاں بیوی میں سے ہر ایک الی عورت صاحبہ، لقول علیہ السلام حضور کا ارشاد ہے اذا اتا احدکم اہلہ، جب پیر بگاڑا بیوی کے پاس جائے فلیستتر مستطاع، اپنے اعضاء ایک دوسرے سے چھپائے جتنی طاقت ہے. ولا یتجردان تجرد الغیرہ، اور اونٹ کی طرح بالکل ننگے نہ ہو کہ باہر سلوار اور قمیص اتار دیا ٹھاٹھا بجا دیا. ولا یتجردان، اور میاں بیوی ننگے نہ ہو تجرد الغیر، جس طرح ننگا ہوتا ہے اونٹ. وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ النِّسَاءَ، شرمگاہ کو دیکھنے سے حافظہ خراب ہوتا ہے، اس لیے پیشاب کرتے وقت بھی انسان زیارت نہ کرے. لِوُرُودِ الْأَثَرِ، اس میں اثر ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر فرماتے میں تو دیکھوں گا کیونکہ اس میں مزہ بڑا ہے. وَكَانَ ابن عمر يَقُولُ الْأَوْلَىٰ أَن يَنظُرَ، بہتر ہے دیکھنا، لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي تَحْصِيلِ مَعْنَى اللَّذَّاتِ، تاکہ لذت زیادہ حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھیے بھی، لیکن ایسا نہیں ہے جیسے کٹھا جو ہے تنوں کو منہ میں ڈال کر ٹھیک، دودھ پینا نہ کرو، وہ حرام ہے. وَتَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِلَى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ، اور دیکھ سکتا ہے آدمی من ذوات محارمہ، ان عورتوں کو جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، سر کو، چھاتی کو، بازو کو، ساقین پاؤں کو، والعضدین بازو کو. ولا ينظر الى ظہرها،
ماں بہن کی پوش کو نہ دیکھی، وہ بطنہا پیٹ کو نہ دیکھی، وہ فخذہا اور ران کو نہ دیکھی. اور دلیل اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا یبدینا، عورتیں ظاہر نہ کری زینتہن مواضع زینت، مواضع زینت ظاہر بطن فخذ الا لبعولتہن مگر خاوندوں کے سامنے. زینت سے مراد تو کہتے ہیں والمراد اللہ جانتا ہے زینت سے مواضع زینت ہے، وہی ما ذکرنا ظہر بطن فخذ. ويدخل في ذلك الصاعد اور داخل ہے اس کے اندر صاعد والاذن او کان والعنق او عنق والقدم او قدم. ٹھیک ہے، ان کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ تمام مواضع زینت ہے بخلاف ظہر بطن فخذ کے لأنها ليست مواضع زینہ. ولأن یہ محارم کے ہاتھ پیر کو کیوں دیکھ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں انسان گھر میں آتا جاتا ہے اور اجازت کے بغیر آتا جاتا ہے، تو اگر یہاں بھی پردہ ہو ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، بھتیجی کا تو اس میں حرج ہے. وَلِأَنَّ الْبَعْضَ بعض داخل ہوتے ہیں بعض پر من غیر استیزان بغیر اذن مانگنے کے، وہ احتشام بغیر اہتمام کے. اور عورت اپنے گھر کے اندر سیاب محنت کام میں ہوتی ہے عادتاً. وَلَوْ حُرِّمَ النَّظَرُ اگر نظر حرام ہو جائے ان مواضع کو نؤدى إلى الحرج یہ مفضی إلى الحرج ہے. وَكَذَا دوسرا یہ کہ انسان بہن کے ہاتھ پیر کو اس لیے دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے دیکھنا وہاں حرام کیا تھا جہاں شہوت کا خطرہ ہو، اور بہن کو دیکھ کر کس کو شہوت آتی ہے، اس لیے دیکھنا چاہیے. وَكَذَا الرَّغْبَةُ تَقِلُّ دوسرا یہ کہ رغبت بہن کی طرف قلیل ہے لحرمت المعبدہ اس لیے کہ وہاں حرمت معبدہ ہے. فَقَلَّ مَا تُشْتَہَا بس بہت کم شہوت آتی ہے محارم کو دیکھنے. بخلاف ما ورائها بخلاف ما وراء محارم کے لأنها لا تنكشف عادة نہ بخلاف ما ان اعضاء کی جو علاوہ ہے مواضع زینت کے لأنها لا تنكشف عادة. محرم کسے کہتے ہیں؟ لا تجوز المناکحة بینه وبینها على السبیل جس کے ساتھ نکاح ابداً جائز نہ ہو. وہ ماں ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، یا نسب کی وجہ سے جیسے بہن و ماں، یا سبب کی وجہ سے کر رضائی بہن والمصاہرت ساس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے نکاح کی وجہ سے لوجود المانعین فیہ اس میں شہوت کم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں تو اگر اجازت شرط ہو جائے تو اس میں حرج ہے. اور خواہ مصاہرت نکاح کی وجہ سے ہو یا صفاہن زنا کی وجہ سے، جو آدمی کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس مجنی کی ماں اس پر ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے. وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ مَا جَازَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْهَا انسان بہن کی جن اعضاء کو دیکھ سکتا ہے ان کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، اور گناہ نہیں ہے بِأَنْ يَمَسَّ کی چھوئے ما ان اعضاء کو کی جائز اس کی طرف دیکھنا لتحقق الحاجت کیونکہ ہاتھ لگانے کو ضرورت پڑتی ہے. فی المسافرت بہن بس بھی نہیں چڑھ سکتی تو آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا. وقلت الشہوت اور شہوت بھی کم ہے محرمیت کی وجہ سے. بخلاف وجہ الاجنبیہ اجنبیہ کے چہرے اور ہاتھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن چہرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. حیث لا یباح المس ان کا چھونا مباح نہیں ہے. وَإِنْ أُبِیحَ النَّظَرُ اگرچہ دیکھنا جائز ہے کیونکہ وہاں اجنبی کی طرف شہوت متکامل ہے. اللہ اب دیکھو بہن کی جن اعضاء کو دیکھنا جائز ہے تو ہاتھ لگانا بھی ہاتھ لگانا اس وقت جائز نہیں ہے اگر اپنی پر یا بہن کے اوپر یا دونوں کے اوپر شہوت کا خطر کیا ہو. الا ہاتھ نہیں لگائے گا اگر ڈرتا تھا بہن کے بارے میں یا اپنی بارے میں شہوت کا. اس وقت لا ينظر ولا يمس لقول علیہ السلام العینان تزنیان وزناهما النظر آنکھ بھی زنا کرتی ان کا زنا دیکھنا ہے. والیدان تزنیان وزناهما البدن ہاتھ بھی زنا کرتے ان کا زنا پکڑنا ہے عورت کو. واہ اچھا اور حرمت زنا ذوات المحارم میں اغلظ بہت زیادہ ہے. وَيَجْتَنِبُ ہاتھ لگانے کی اجتناب کرے.
ولا باس اور گناہ نہیں ہے بالخلوت بہن اگر آپ ماں بہن کے ساتھ خلوت میں جائے والمسافرت بہن اور ان کے ساتھ آپ سفر کرے لقول علیہ السلام لا تسافر المرأة عورت سفر نہ کرے زیادہ 3 دن عورتوں سے الا ومعها زوجها مگر یہ کہ ان کے ساتھ خاوند ہو او ذو رحم محرم منها اور حضور کا ارشاد ہے الا لا يخلون رجل خلوت میں نہ جائے کوئی آدمی بامرأۃ ایسے عورت کے ساتھ لیس منها بسبیل جس کے ساتھ نکاح و محرمیت کا تعلق نہ ہو فإن ثالثهما الشیطان تیسرا ان میں ایک مرد ایک عورت تیسرا شیطان ہوتا ہے لیکن والمراد اذا لم يكن محرما خلوت میں نہیں جا سکتا جب یہ محرم نہ ہو فإن احتاجت اب ماں کو بس پر چڑھانے کی ضرورت یا اتارنے کی ضرورت پڑ گئی تو دل سے شہوت انسان دفع کرے اور کپڑوں کی وساطت سے اس کو پکڑ کر چڑھائے اور اتارے فإن احتاجت ماں اور بہن محتاج لڑکا چڑھانے کو والانزال اتارنے کو بسے تو گناہ نہیں ہے بأن یمسها من وراء ثيابها کہ کپڑوں کے اوپر سے اس کو ہاتھ لگائے ویاخذ ظہرها اور گناہ نہیں ہے کہ پکڑے اس کے پشت کو اور پیٹ کو دون ما تحتها ناف سے نیچے نہ پکڑے اذا امن الشهوة فإن خافها اگر ماں بہن پر خوف ہو یا اپنی نفس پر یقیناً یا ظنن یا شکن تو اجتناب کرے گا ذالکا ہاتھ لگانے سے وجودی کوشش کے ساتھ پھر اگر ممکن ہے ماں بہن کے لیے چھڑنا خود نو یمتنعو فریض کرے گا ذالکا ہاتھ لگانے سے اگر خود نہیں چڑھ سکتی تھی نو یتکلف بثیاب تکلف کرے گا چادر کے ذریعہ تاکہ نہ پہنچے اس کو حرارت اس کے عضو کا اگر کپڑا نہیں تھا تو شہوت نکالے گا دل سے بھی قدر الامکان اب یہ میری لونڈی ہے پھر بگاڑا اجنبی آدمی ہے یہ اس کی طرف دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی محرم کی جتنے اعضاء کو دیکھ سکتا ہے میری لونڈی کے ان اعضاء کو دیکھ سکتا ہے وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ اور پھر بگاڑا دیکھ سکتا ہے من مملوکت غیرہی میری لونڈی کی طرف الی ما ان اعضاء کی طرف کی جائز ہے ان ينظر الیہ من ذوات محارمہ کیوں دیکھنا جائز ہے لأنہا لونڈی تخرج بازار میں جاتی ہے لحوائج مولا کی کام کرنے کے لیے اور خدمت کرتی ہے ضیافہ مولا کے مہمانوں کا اس حال میں کہ وہ لونڈی ثیاب محنت پرانے کپڑوں میں ہے نفسار حالہا تو لونڈی کا حال گھر سے باہر فی حق الجانب ایسا ہے جیسے حال محرمہ کا داخل فی حق المحارم الاقارب اور حضرت عمر تو جب دیکھتا تھا لونڈی کو متقنعتاً بورقہ اڑی ہوئی اعلاها اٹھاتی تھی اس کے سر پر درا اور وقال الکی انکین خمار اتار دو یہ دوپٹہ یا دفار اے زنیہ اتتشبہین بالحرائر آپ حرا عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہو معلوم ہوا کہ دوسرے کی لونڈیوں کو دیکھنا جائز ہے اس لیے حضرت عمر ان کے دوپٹے اتار دیتے اور حلال نہیں ہے کہ پھر بگاڑا دے کہ الا بطنہا میری لونڈی کے پیٹ کو وظہرہا اور پیٹ کو خلاف لما یقول محمد ابن مقاتل وہ کہتے ہیں کہ مباح ہے الا اذا ما دون سر الا رقبہ وہ کہتے ہیں پھر بگاڑا میری لونڈی کے سر اور رقبہ میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہاں ضرورت نہیں ہے کما فی المحارم بل اولا جب محارم کی سر و رقبہ میں نہیں دیکھ سکتا تو دوسری کی لونڈی کو بطریق اولا نہیں کر سکتا کیونکہ شہوت محارم میں کم ہے وہ کمال حفل اما اور دوسری کی لونڈیوں میں زیادہ ہے جب محارم کی سر و رقبہ میں نہیں دیکھ سکتا تو وہ لونڈی میں بطریق اولا نہیں اس نے مملوکہ کہا تو لفظ مملوکی کا شامل ہے مدبرہ کو جس کو مالک نے کہا میری موت کے بعد تو آزاد ہے مکاتبہ جس کو مولا نے کہا کہ پیسے دو تو تم آزاد ہے اور شامل ہے ام ولدہ کو ام ولدہ وہ لونڈی ہے کہ مالک اس کے ساتھ مباشرت کرے اور بچہ پیدا ہو کیونکہ حاجت ان سب میں ہے والمستصعات اور مستصعات کا المکاتبہ ہے مستصعات کا معنی یہ ہے
کہ میرے پیر بگاڑا کہ یہ لونڈی مشترک کی، اس نے اپنا نصف آزاد کر دیا، لیکن غریب ہے، مجھے میری نصف کی قیمت نہیں دے سکتا، تو یہ مستصفات ہے، یعنی اس سے طلب سائی کی جائے گی کہ جاؤ آدھی قیمت جو ہے کماؤ اور مجھے دے دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی فی حکم المملوکہ ہے. ہند بابا جی. وَأَمَّا الْخِلْوَةُ بِهَا، چل لونڈی میری ہے اور پیر بگاڑا اس کے ساتھ کمرے میں جاتا، لونڈی میری ہے اور پیر بگاڑا اس کو سفر میں لے جاتا ہے، تو یہ جائز ہے. ہر چیز خلوت ہے کسی کی لونڈی کے ساتھ اور مسافرت ہے اس کے ساتھ، تو بعض نے کہا یہ مباح ہے، جیسے محارم میں مباح ہے، اور بعض نے کہا کہ لا یباح لعدم ضرورت. وفی الارقاب، اب لونڈی میری ہے اور اس نے گود میں پکڑ لیا کہ میں آپ کو بس پہ چلاتا ہوں، بس میں چلاتا ہوں، بات سمجھ میں، یا بس سے اتارتا ہوں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس میں دو روایت. وفی الارقاب، اور بس چڑھانے میں اور بس سے اتارنے میں امام محمد نے مقصود میں ضرورت محسوس کی ہے کہ ضرورت ہو تو دوسری کی لونڈی کو اٹھا سکتے ہو، اتار سکتے ہو. اور ذوات المحرم میں مجرد حاجت، جب وہ محتاج ہے ارقاب کا اور انزال کا تو اتارو چڑھاؤ. ولا باسا، اب یہ میری لونڈی ہے، اس کو پھر بگاڑا خریدنا چاہتا ہے، تو گوری سی نرم ہے کہ گرم ہے، تو یہ جائز ہے. دیکھیں ولا بس گناہ نہیں ہے بے ان یمس ذالک، کہ پھر بگاڑا کسی کی لونڈی کو چھوئے، ہاتھ لگائے، اذا اراد الشرع وان خاف ان یشتہی، اگرچہ یہ ڈر ہو کہ اس کو شہوت آئے گی. اسی طرح مختصر میں ذکر کیا. واطلق، اور اس کو جائز کیا ہے جامع صغیر میں، اور تفصیل نہیں بتائی، لیکن ہمارے مشائخ تفصیل کرتے ہیں کہ نظر جائز ہے اس حالت میں جب خریدے، اگرچہ شہوت آئے لی ضرورت، لیکن ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے اذا اشتہا، جب اس کو شہوت یقیناً آئے یا غالب رائے ہو شہوت آنے کا، کیونکہ ہاتھ لگانا یہ ایک نوع فائدہ اٹھانا ہے فی غیر حالت شرع. اچھا وفی غیر حالت شرع، اور جب شرع کی نیت نہ ہو تو دیکھنا جائز ہے اور مس بھی جائز ہے، لیکن بشرط عدم شہوت. وَإِذَا حَاضَتْ